بسم اللہ الرحمن الرحیم. در مدح شاہزادہ اسلام سعد ابن ابی بکر ابن سعد گوید. شہزادہ اسلام سعد ابن ابی بکر ابن سعد کی تعریف میں کہتا ہے. تو گوید یہ فعل ہے کہتا ہے، اس کے فاعل شیخ سعدی ہیں، یعنی شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ میں سعد ابن ابی بکر ابن سعد کی تعریف میں یہ اگلا اشعار کو کہہ رہا ہوں. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ممدوح یعنی ابو بکر ابن سعد کی تعریف کی، اور اس کے بعد ان کے لڑکے سعد ابن ابی بکر ابن سعد کی تعریف کر رہے ہیں. اور اصل شیخ سعدی کے جو ممدوح ہیں، یعنی جن کی طرف انہوں نے نسبت کرتے ہوئے اپنا تخلص سعدی رکھا ہے، یہ ابو بکر کے والد اور یہ سعد ابن ابی بکر ابن سعد کے دادا تھے. تو یہ جو شہزادہ اسلام سعد ابن ابی بکر ابن سعد، تو ان کے والد ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے والد سعد ہیں. تو دادا کا نام بھی سعد ہے اور پوتے کا نام بھی سعد ہے. تو سعد زنگی جو شیخ سعدی کے اصل ممدوح ہیں وہی ہیں، اور انہی کے زمانے میں ان کے والد یعنی شیخ سعدی کے والد ان کے یہاں کام کیا کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں در مدح شہزادہ اسلام سعد ابن ابی بکر ابن سعد گوید. شہزادہ اسلام سعد ابن ابی بکر ابن سعد کی تعریف میں کہتا ہے: جوانی جواں وقت روشن ضمیر، بدولت جواں و بتدبیر پیر. جوان سے مراد اول شباب ہے، یعنی آدمی جب بچپن کی عمر سے نکلتا ہے اور جوانی میں داخل ہوتا ہے تو وہ عمر مراد ہے. اور جوان وقت سے مراد یہ ہے کہ نصیب کے اعتبار سے جوان، یعنی جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے، اچھے نصیبے والے ہوتا ہے. اور روشن ضمیر سے مراد کامل عقل ہے، جس کا عقل کامل ہو. اور دولت سے مراد حکومت ہے. اور تدبیر سے مراد حسن انتظام ہے. اور پیر بوڑھے کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جوانی جواں وقت روشن ضمیر، جواں وقت اور روشن ضمیر جوان ہے، یعنی یہ عمر کے اعتبار سے ہمارا شہزادہ ابھی بالکل شباب کے اول مرحلے میں ہے، اور وہ نصیبے کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں اور عقل کے اعتبار سے کامل ہیں. تو جواں وقت اور روشن ضمیر جوان ہے، بدولت جوان و بتدبیر پیر. حکومت میں جوان اور تدبیر میں بوڑھے ہیں. بدولت جوان، حکومت میں جوان و بتدبیر پیر، اور تدبیر میں بوڑھا ہے. تو یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جو حکومت کرنے میں، یعنی ابھی تو جوانی کے عالم میں حکومت کر رہے ہیں، لیکن نظم اور تدبیر میں اور حسن انتظام میں یہ بوڑھوں کی طرح ہیں. بدانش بزرگ و بہمت بلند. عقل میں دانش کے معنی عقل اور بزرگ کے معنی بڑا. بدانش بزرگ، عقل میں بڑا، و بہمت بلند، ہمت کے اعتبار سے بلند. ببازو دلیر و بدل ہوشمند. بازو کے اعتبار سے دلیر اور دل کے اعتبار سے ہوشمند ہے. تو بدانش بزرگ و بہمت بلند، ببازو دلیر و بدل ہوشمند. عقل میں بڑا، ہمت کے اعتبار سے بلند، بازو کے اعتبار سے دلیر اور دل کے اعتبار سے ہوشمند. اب اگلے مصرعے کے اندر ان کی والدہ کی تعریف ہے: زہے دولت مادر روزگار، کہ رودے چنی پرورد در کنار. تو زہے کے معنی آتے ہیں کیا ہی خوب، اور دولت مادر روزگار زمانے کی ماں کی دولت، یعنی ان کی والدہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہے رودے، تو لڑکے کے معنی میں ہے، رودے بیٹے کے معنی میں ہے. اور در کنار، تو کنار کے معنی گود کے آتے ہیں. اور پرورد کے معنی پرورش کرنا. تو زہے دولت مادر روزگار، کیا خوب ہے زمانے کی ماں کی دولت، کہ رودے چنی پرورد در کنار، کہ جو ایسا لڑکا گود میں پالے. بدست کرم آب دریا ببرد، برفعت محل ثریا ببرد. تو دست کرم سخاوت کا ہاتھ، اور آب دریا دریا کی آبرو، اور رفعت کے معنی بلندی، اور ثریا ایک ستارے کا نام ہے،
اور بلندی میں اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی بہت اونچائی کے اندر. تو نیچائی کے اندر تحت الثری اور اونچائی کے اندر ثریا. تو ایک ستارے کا نام ہے. بدست کرم آب دریا ببرد، جس کے دست کرم نے دریا کی آبرو ختم کر دی. یعنی ان کی سخاوت تعریف ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ ان کی سخاوت سے دریا کا پانی بھی خشک ہو گیا. بدست کرم آب دریا ببرد، جس کے دست کرم نے دریا کی آبرو ختم کر دی. برفعت محل ثریا ببرد، جس کی بلندی نے ثریا کا مقام ختم کر دیا. یعنی یہ اپنے بلندی کے اندر، رفعت کے اندر ثریا ستارے سے بھی اونچے پہنچے ہوئے ہیں. زہے چشم دولت بروئے تو باز، ہمہ شہر یاران گردن فراز. تو چشم دولت سلطنت کی آگ. زہے چشم دولت بروئے تو باز، کیا خوب سلطنت کی آگ تیرے چہرے پر کھلی ہوئی ہے. کیا خوب سلطنت کی آگ تیرے چہرے پر کھلی ہوئی ہے. ہمہ شہر یاران گردن فراز. تو شہر یار کہتے ہیں بادشاہ کو، اسی کی جمع شہر یاران. اور گردن فراز بلند گردن والے، یعنی بڑے لوگ. ہمہ شہر یاران گردن فراز، تمام گردن بلند کرنے والے بادشاہوں کی مثال ایسی ہے. یعنی جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، اچھے بادشاہ ہوتے ہیں، اچھی صفات والے، وہ اپنے سلطنت کے لیے آنکھ ہوتے ہیں، اپنے سلطنت کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. صدف را کے بینی زدردانہ پر، نآ قدر دارت کہ یک دانہ در. صدف سیپی کہتے ہیں، یعنی وہ موتی جو سیپی کے اندر ہو. جب بارش ہوتی ہے تو سیپی اپنا منہ کو کھول کر بارش کے قطرے کو اپنے اندر لے لیتی ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ایک سیپی ہے جو کئی موتیوں سے بھری ہوئی، یعنی ایک ایسی سیپی ہے جس میں کئی موتیاں ہیں، 10 موتیاں مثال کے طور پر ایک سیپی کے اندر، تو وہ سیپی کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور ایک سیپی ہے جس کے اندر ایک ہی موتی ہے، تو اس موتی قیمتی سمجھی جائے گی، اس لیے کہ وہ در یکتا ہے، یعنی بے نظیر موتی ہے وہ، اس لیے کہ وہ اس سیپی نے ایک ہی موتی پیدا کیا ہے. تو ایکتا جو موتی ہوتا ہے، اکیلا جو موتی ہوتا ہے سیپی کے اندر، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے بخلاف اس سیپی کے جس کے اندر 10 موتیاں ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں صدف را کے بینی زدردانہ پر، جس سیپی کو تو موتیوں سے، دردانہ کے معنی موتی، صدف را کے بینی زدردانہ پر، جس سیپی کو تو موتیوں سے بھرا دے کے نا اقدر دارد کہ یک دانہ در، اس کی وہ قیمت نہیں ہے جو ایک موتی کی ہے. تو یہ اگلے مصرے کی تمہید تھی. اگلے مصرے میں ہے تو آ در مکنون یک دانہ کہ پیرایا سلطنت خانہ. تو مکنون کے معنی، در کے معنی موتی ہے، مکنون من چھپا ہوا. تو آ در مکنون یک دانہ، تو چھپا ہوا موتی یکتا ہے، یعنی آپ کی مثال یکتا موتی کی ہے، یعنی آپ کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے. اور بادشاہوں کی مثال جو ہے وہ اس سیپی کے جس میں کئی موتیاں ہوں. تو آ در مکنون یک دانہ، تو چھپا ہوا موتی یکتا ہے کہ پیرائے سلطنت خانہ، کہ جو بادشاہت کے گھر کی زینت ہے. تو پیرائے کے معنی زینت کہتے ہیں، کہ پیرائے سلطنت خانہ، کہ جو بادشاہت کے گھر کی زینت ہے. یعنی جس طرح موتیوں سے بادشاہ کے محل کو سجایا جاتا ہے، اسی طرح آپ جو ہے اپنے محل کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے زینت ہے. اب اگلا جملہ دعائیہ ہے. نگہ دار یا رب بچشم خودش، بپرہیز از آسیب چشم بدش. تو نگہ دار یا رب، اے پروردگار تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ. نگہ دار یا رب بچشم خودش، اے پروردگار اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو محفوظ رکھ. نگہ دار یا رب بچشم خودش، اے خدا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو، یعنی بادشاہ کو، شہزادہ اسلام کو، سعد بن ابی بکر کو محفوظ رکھ. بپرہیز، تو بپرہیز از آسیب چشم بدس، اس کو نظر بد کی تکلیف سے بچا. تو چشم بد یعنی بری نگاہ، اور آسیب کے معنی تکلیف کے آتے ہیں، اور شین اس ضمیر ہے جو ابو بکر کی طرف سعد بن ابو بکر کی طرف راجع ہے، اور پرہیز کے معنی بچانا. بپرہیز از آسیب چشم بدش، اس کو نظر بد کی تکلیف سے بچا. خدایا در آفاق نامی کنش، بتوفیق طاعت گرامی کنش. آفاق افق کی جمع ہے،
کنارے اور گوشے کو کہتے ہیں، اور نامی یعنی مشہور ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں خدایا در آفاق نامی کنش، اے خدا زمانے کے اطراف میں یعنی دنیا کے گوشوں میں اس کو مشہور کر دے۔ بتوفیق اطاعت گرامی کنش، اطاعت کی توفیق کے ذریعے گرامی کنش اس کو باعزت کر دے۔ مقیمش در انصاف و تقوی بدار، مرادش و دنیا و عقبہ برآر، اس کو انصاف اور پرہیزگاری پر قائم رکھ۔ مقیمش اس کو قائم رکھ، در انصاف و تقوی انصاف اور پرہیزگاری پر۔ مقیمش در انصاف و تقوی بدار، اس کو انصاف اور پرہیزگاری پر قائم رکھ۔ مرادش و دنیا و عقبہ برآر، دنیا اور آخرت میں اس کی مرادیں پوری کر۔ آگے ہے غم از دشمن ناپسندت می باد، ز دوران گیتی گزندت می باد۔ تو دشمن کیا ہے؟ دشمن، اور اسی دشمن کی صفت ہے ناپسند، یعنی ایسا دشمن جو ناپسند ہو۔ تو صفت کاشفہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دشمن آدمی کو ناپسند ہی ہوتا ہے۔ غم از دشمن ناپسندت می باد، خدا کرے کہ تجھ کو ناپسند دشمن کا غم نہ ہو۔ غم از دشمن ناپسندت می باد، خدا کرے کہ تجھ کو ناپسند دشمن کا غم نہ ہو۔ ز دوران گیتی گزندت می باد، دنیا، گیتی کے معنی دنیا کہتے ہیں، اور دوران کے معنی گردش کہتے ہیں، اور گزن کے معنی تکلیف۔ ز دوران گیتی گزندت می باد، دنیا کے چکر سے، دنیا کی گردش سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ممدوح کی تعریف کر رہے ہیں۔ بہشتی درخت آورت چوتو بار، پسر نام جوئی و پدر نامدار۔ بہشتی درخت، جنت کا درخت، آورت چوتو بار، تجھ جیسا پھل لیتا ہے۔ تو بار کے معنی پھل کے آتے ہیں، اور آورت کے معنی لانا، اور یہاں پھل دینے کے معنی میں، یعنی پھل کا درخت پر جو ہے ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں بہشتی درخت آورت چوتو بار، جنت کا درخت تجھ جیسا پھل لیتا ہے۔ تو یعنی جو جنتی درخت ہوتا ہے بہت اچھا پھل لیتا ہے۔ تو آپ کے جو والدین تھے وہ بہت اچھے تھے، اسی لیے انہوں نے آپ جیسا پھل لیا ہے، یعنی آپ جیسے لڑکے ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ پسر نام جوئی و پدر نامدار، بیٹا نیک نامی کا متلاشی، اور پدر نامدار، اور باپ نیک نام۔ تو آپ کے جو والد تھے ابو بکر وہ نیک نام تھے، اور آپ بھی نیک نامی کے تلاش میں ہیں۔ پسر نام جوئی و پدر نامدار، بیٹا نیک نامی کا متلاشی، و پدر نامدار، اور باپ نیک نام۔ آزا خانداں خیر بیگانہ داں، کہ باشن بدگوئی این خانداں۔ آزا خاندان، اس خاندان سے، خیر بیگانہ داں، خیر کو بیگانہ سمجھ۔ کس خاندان سے؟ اگلے مصرع میں اس کی تشریح ہے کہ باشن بدگوئی این خاندان، جو ہو اس خاندان کا برا کہنے والا، یعنی جو اس بادشاہ اور بادشاہ کے خاندان کو برا بھلا کہے تو وہ خاندان خود برا ہے، اور اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے کریم اور سخی اور ایسے اللہ والے بادشاہ کے خاندان کو اس نے برا بھلا کہا ہے۔ ازا خاندان خیر بیگانہ داں، کہ باشن بدگوئی ای خانداں، اس خاندان سے خیر کو بیگانہ سمجھ جو ہو اس خاندان کا برا کہنے والا۔ زہے دین و دانش، زہے عدل و داد، زہے ملک و دولت کے پائندہ باد۔ زہے دین و دانش، کیا خوب دین اور عقل ہے، زہے عدل و داد، کیا خوب عدل اور انصاف ہے۔ تو یہ سب کے معنی آپ جان ہی گئے ہوں گے، دین کے معنی دین، اور دانش کے معنی عقل، اور عدل کے معنی انصاف، اور داد کے معنی بھی انصاف کے آتے ہیں، تو یہ دونوں مترادف ہیں۔ زہے دین و دانش، زہے عدل و داد، کیا خوب دین اور عقل ہے، کیا خوب عدل اور انصاف ہے، زہے ملک و دولت کے پائندہ باد، کیا خوب ملک اور دولت ہے جو خدا کرے ہمیشہ رہے۔ تو پائندہ باد یہ جملہ دعائی ہے، خدا کرے کہ یہ ملک اور یہ بادشاہ کی ہمیشہ سلامت رہے۔